آج سیرت کی کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے کہ منافقوں نے کس طرح کی چال بازیاں کی ہیں، اور پھر موقع ملا اگر تو انشاءاللہ تعالی غزوہ بدر کا بھی ذکر ہوگا۔ نفاق چاہے جس قوم میں ہو، نفاق یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو منافقوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قرآن کریم میں پوری صورت ہے سورۃ المنافقون کے نام سے، اس کے علاوہ سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انفال، سورہ احزاب، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حدید، سورہ مجادلہ اور سورہ حشر میں بھی منافقین کے بارے میں بیان کیا گیا۔ نفاق کا جو لفظ ہے وہ بنا ہوا ہے نون فا قاف سے، نفق سے۔ نفق بولتے ہیں زمین کے اندر جو سرنگ ہوتی ہے اس کو، کیونکہ یہ نفاق بھی دل کے اندر بالکل چھپا ہوا رہتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو بھی نفاق بول دیا جاتا ہے۔ منافق اس شخص کو کہا گیا جو کفر کو چھپاتا ہے اور اسلام کو ظاہر کرتا ہے۔ نفاق کی ابتدا اس وقت ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو آپ نے وہاں دوسری قوموں سے معاہدے کیے۔ اس کے کچھ مدت کے بعد جب جنگ بدر 2 ہجری میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور مشرکین مغلوب ہو گئے، تو یہود کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ چھا گیا۔ یہیں سے نفاق کی ابتدا ہوئی۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور تعلق خزرج قبیلے سے تھا۔ وہ زمانے جاہلیت میں اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کا سردار تھا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے اسے بادشاہ بنانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن جب وہ اسلام ہو گئے، مشرف با اسلام ہو گئے، سب لوگ مسلمان ہو گئے، تو عبداللہ بن ابی سے بے نیاز ہو گئے۔ اسی وجہ سے یہ شخص اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا تھا۔ جنگ بدر کے نتائج دیکھ کر یہ بھی پکار اٹھا کہ اللہ کا دین غالب آ گیا ہے۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، مگر اس کے دل میں کفر بیٹھا ہوا تھا۔ یہی وہ پہلا منافق تھا جس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا، مگر دل میں اسلام کے خلاف کینہ اور بغض رکھا۔ اور لوگ بھی اس کے منافقانہ طریقے پر چل رہے تھے۔ انہی کی طرح بعض اہل کتاب نے بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہیں سے اہل مدینہ اور آس پاس کے علاقے کے اعراب یعنی بدوؤں میں بھی نفاق کی بیماری نے سر ابھارا۔ وہ یہودی علماء جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا لیکن حقیقتاً وہ یہودی ہی رہے، جیسے کہ سعد بن حنیف، زید بن لسیط، یہ اسلام تو لے آئے بظاہر لیکن یہ اندر سے منافق ہی رہے۔ یہی وہ شخص تھا زید بن لسیط جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہونے پر کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اسے آسمان سے خبر آتی ہے، مگر اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کی اونٹنی کہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس چیز کے جس کا علم مجھے اللہ دے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اونٹنی اس گھاٹی میں ہے، اس کی نکیل درخت میں پھنس گئی ہے جس نے اسے روک رکھا ہے۔ مسلمانوں میں سے چند لوگ گئے تو انہوں نے اونٹنی کو اسی حالت میں پایا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ رافع بن حرملہ یہ وہ شخص ہے جس کے مننے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آج منافقین کے سرداروں میں سے ایک سردار مر گیا۔
रफ़ा बिन ज़ैद बिन ताबूत, ये शख्स जिस दिन मरा उस दिन सख्त हवा चली। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक से वापस आ रहे थे। इब्न हिशाम के मुताबिक तबूक से वापस आ रहे थे। इब्न हिशाम के मुताबिक ये था कि आप गज़वा बनी मुस्तलिक से वापस आ रहे थे। मुसलमान इस आदि से खौफजदा हो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हवा किसी बड़े काफिर के मरने पर चली है। जब आप मदीना पहुंचे तो पता चला कि उस दिन रफ़ा मरा था। मदीना के मुनाफिकीन मस्जिद में हाजिर होते, मुसलमानों की बातें सुनते और उनके दीन के साथ ठट्ठा मजाक करते। पहले पारे में ही शुरू में ही देखिए जिक्र किया गया है, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। तो यही करते थे ये, क्या करते थे, वो ठट्ठा मजाक करते। एक दिन मुनाफिकीन मस्जिद में जमा हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो आपस में सर जोड़े सरगोशियों में मसरूफ हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद से निकालने का हुक्म दिया। चुनांचे उनको सख्ती के साथ मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया। अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु अम्र बिन कैस नज्जारी की तरफ लपके, जो जाहिलियत में उनके बुतों का रखवाला था। अबू अयूब उसे टांगों से पकड़कर घसीटते हुए ले गए और मस्जिद से बाहर निकल आए। उस वक्त वो मलऊन कह रहा था, ए अबू अयूब, क्या तू मुझे बनु सालबा की मस्जिद से निकालेगा, मजलिस से निकालेगा? फिर अबू अयूब रदियल्लाहु अन्हु राफे बिन वदिया नज्जारी की तरफ बढ़े, उसे अपनी चादर में लपेट कर अपनी गिरफ्त में ले लिया, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और मस्जिद से बाहर धकेल दिया। अबू अयूब कह रहे थे, अय खबीस मुनाफिक, तुझ पर अफसोस है, अल्लाह के रसूल की मस्जिद से दफा हो जा, जहां से आया है वहीं चला जा। अम्मारा बिन हजम रदी अल्लाह अन्हु जैद बिन अम्र की तरफ लपके, उसकी बहुत लंबी दाढ़ी थी। उन्होंने उसको दाढ़ी से पकड़कर खींचा और मस्जिद से बाहर निकाल दिया। फिर उसके सीने पर दो हथौड़ मारा, उस वजह से वो गिर पड़ा और कहने लगा, ऐ अम्मारा, तुमने तो मुझे जख्मी कर दिया है। अम्मारा ने कहा, ए मुनाफिक, अल्लाह तुझे दूर करे, अल्लाह ताला ने तेरे लिए जो अजाब तैयार किया है वो इससे बहुत सख्त है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के करीब हरगिज न पटकना। अबू मोहम्मद मसऊद बिन औस रजी अल्लाह अन्हु कैस बिन अम्र बिन सहल की तरफ गए। कैस उन मुनाफिकीन में नौजवान था। अबू मोहम्मद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे धक्के दे देकर उल्टे पांव मस्जिद से निकाल दिया। बनु खदरा में से एक आदमी था जिसे अब्दुल्ला बिन हारिस कहा जाता था। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर उठा और उसने हारिस बिन अम्र को दबोच लिया। हारिस के बाल लंबे थे। अब्दुल्ला ने उसे बालों से पकड़ा और जमीन पर बुरी तरह घसीटते हुए मस्जिद से बाहर निकाल दिया। यह मुनाफिक कह रहा था, ए इब्ने हारिस, तूने मेरे साथ बहुत सख्ती की। अब्दुल्ला ने कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, तू इसी काबिल है जो अल्लाह ने तेरे बारे में कुरान में उतारा है। अब अल्लाह के रसूल की मस्जिद के करीब भी ना फटक, तू नापाक है। इसी तरह बनु अम्र बिन औफ का एक आदमी अपने भाई ज़ुबैर बिन हारिस की तरफ लपका, उसने उसे घसीट कर मस्जिद से बाहर निकाल दिया और कहा, अफसोस तुझ पर, शैतान और उसका हुक्म गालिब आ गया। ये मुनाफिकीन के साथ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल किया, इनको बाहर निकाल दिया गया और ये इस दुनिया में भी रुसवा हुए। दो मरतबा का अजाब है उनके लिए। दुनिया में एक तो रुसवाई हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से निकाले गए। दूसरी रुसवाई इनकी उस वक्त होगी जब कब्र में गए ये, दूसरा और तीसरा जो होगा वो जहन्नम में जलेंगे। अब इसी दौरान एक अहम बात हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी, निकाह पहले ही हो चुका था।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، اور خاص طور سے مسائل میں چیزوں کو پوچھنے میں، احادیث کے سلسلے میں بڑا نمایاں مقام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی بھی ہوئی۔ راوی لکھتے ہیں کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئیں تو قدرتی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے۔ اسی دوران جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جھولے میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ آپ کے غم کا کچھ نہ کچھ مداوع کر سکتی ہیں۔ ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جانشینی کے اچھے اوصاف موجود ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام انہیں واپس لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں بھی بشارت دی گئی تھی۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میں نے تجھے 2 مرتبہ خواب میں اس عالم میں دیکھا کہ تو ایک ریشمی پارچے میں ملبوس ہے، اور وہ فرشتہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ میں پردہ اٹھا کر دیکھتا تو بالکل تیرا ہی سراپا نظر آتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہہ دیا، اگر یہ اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا کرے گا۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئیں تو سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس سے؟ انہوں نے عرض کیا، آپ پسند فرمائیں تو کنواری لڑکی سے بھی شادی ہو سکتی ہے، اور چاہیں تو بیوہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کنواری کون ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ عز و جل کی مخلوق میں سے آپ کے محبوب ترین دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، بیوہ کون ہے؟ وہ کہنے لگیں، سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، وہ آپ پر ایمان لائی ہیں اور آپ کی پیروی کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، دونوں کے پاس جاؤ اور ان سے میرا ذکر کرو۔ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں، ان کی اہلیہ محترمہ سے ملاقات کی اور عرض کیا، اے ام رومان، اللہ 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 تعالیٰ نے آپ کے گھر میں کیسی زبردست خیر و برکت نازل فرمائی ہے۔ ام رومان نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگی، تھوڑی دیر انتظار کرو، ابو بکر آتے ہوں گے۔ سیدہ خولہ فرماتی ہیں، تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو میں نے کہا، ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر کس قدر خیر و برکت نازل فرمائی ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا؟ خولہ کہنے لگی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام دیتی ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا عائشہ سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کی بھتیجی لگتی ہیں۔ خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئیں اور آپ کے سامنے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اشکال پیش کیا، جو دماغ میں سوال آیا تھا وہ سوال پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور ابو بکر سے کہو، میں تمہارا بھائی اور تم میرے اسلامی بھائی ہو، اور تمہاری بیٹی سے میرا نکاح صحیح ہے۔ وہ واپس آئیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آگاہ کیا۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھوڑی دیر انتظار کرو، پھر وہ باہر نکل گئے۔ ام رومان نے سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ سے کہا مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے کے لیے عائشہ کا تذکرہ کیا تھا، اللہ کی قسم ابو بکر نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جلدی جلدی مطعم بن عدی کے یہاں پہنچے۔ اس وقت اس کی گھر والی یعنی لڑکے کی ماں بھی اس کے پاس موجود تھی۔ مطعم کہنے لگا ابو قحافہ کے بیٹے، اگر ہمارے بیٹے نے تمہارے یہاں شادی کر لی تو عجب نہیں کہ تم اسے بھی اپنے دین کی طرف مائل کر لو گے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی اس نے یہ بات کہی۔ وہ لوگ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مطعم سے پوچھا کیا تمہاری گھر والی کا بھی یہی خیال ہے؟ مطعم بولا ہاں وہ بھی یہی کہہ رہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور مطعم سے وعدے کے سلسلے میں ان کے دل پر جو بوجھ تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سبکدوش کر دیا۔ وہ واپس گھر آئے اور خولہ سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور انہیں میرے پاس بلا لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تو ساتھ ہی آپ نے اپنے لیے دو گھر بنوائے، ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھا اور دوسرا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا خود کا بیان ہے، وہ فرماتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں مجھ سے نکاح کیا اور شوال ہی کے مہینے میں مجھے دلہن بنا کر لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج میں بھلا مجھ سے بڑھ کر خوش نصیب زوجہ اور کون تھی؟ دوسرے روایت میں تھوڑی تفصیل سے ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میں 6 برس کی تھی۔ پھر ہم مدینہ طیبہ آ گئے، بنی حارث بن خزرج کے محلے میں آباد ہوئے۔ یہاں آنے کے بعد مجھے مدینہ کے زرد بخار نے آ لیا جس سے مجھے سخت تکلیف جھیلنی پڑی، میرے سر کے بال گر گئے۔ پھر کچھ مدت بعد جب میرے بال کانوں کی لو تک پہنچے تو میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی۔ اس وقت میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، میری والدہ نے مجھے آواز دی، میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ ان کا میرے بارے میں کیا ارادہ ہے اور وہ مجھ سے کیا فرمانا چاہتی ہیں، بس انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ میرا سانس پھول گیا اس لیے میں دروازے ہی کے پاس رک گئی۔ جب میرا سانس بحال ہوا تو انہوں نے تھوڑے سے پانی سے میرا منہ اور سر دھویا، پھر گھر کے اندر لے گئیں۔ وہاں کمرے میں چند انصاری عورتیں جمع تھیں، انہوں نے مبارکباد دی اور کہا خیر و برکت کے ساتھ اور اچھے نصیب کے ساتھ۔ پھر میری والدہ نے مجھے انصاری عورتوں کے سپرد کر دیا، انہوں نے میرا بناؤ سنگار کیا۔ اس کے بعد دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میں کچھ خوفزدہ سی ہو گئی۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصت کر دیا، اس وقت میری عمر 9 برس کی تھی۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کی جماعت کو حدیث کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو ہم سیدھے سیدھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ان سے ہمیں درپیش اشکال و معاملات میں پوری رہنمائی میسر آتی تھی اور صحیح معلومات ملتی تھی۔ امام زہری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم اور آپ کی دیگر ازواج مطہرات
समेत दीगर तमाम उलमा का इल्म इकट्ठा किया जाए तो इसके मुकाबले में आयशा रदी अल्लाह अन्हा का इल्म ज़्यादा होगा। उन्हें यह फजीलत कम उम्री ही से दीन सीखने और खूब समझने की बरकत से नसीब हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद शादियां क्यों की, उसकी एक हिकमत है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बात तो ये है कि जो भी काम किया वो अल्लाह ताला के हुक्म से किया। अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसके लिए क्या चीज़ बेहतर है। कुछ हिकमतें बयान की हैं लोगों ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए तो दुश्मनी का दायरा कुरैश से आगे बढ़कर दूसरे कबाइल अरब तक फैल गया था। लाजिम था कि यह आग बुझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ कबाइल में शादियां की तो दुश्मनी की आग बुझने लगी, क्योंकि अरबों में यह रवायत थी कि वह अपने दामाद की हिफाजत करते थे। चुनांचे हर निकाह के पीछे ये अजीम हिकमत कार फरमा थी कि उस बीवी का खानदान और कबीला इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाए। सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में यह अजीम हिकमत पिन्हा है कि जो खातून अल्लाह की निगाह में बुलंद रुतबे पर पहुंचने वाली हो, जरूरी है कि उसकी शादी भी किसी बुलंद मर्तबा शख्सियत से हो, ताकि वो इक्तिसाब फ़ज़ाइल से कुदरत के मुकर्रर करदा रुतबे तक पहुंच सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मर्दों के लिए उसवा हसना है, इसी तरह औरतों के लिए भी शमे हिदायत। सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा से निकाह में कुदरत का यही राज पिन्हा था कि यह जलील क़द्र खातून अपने सिग़्र सिनी ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तरबियत रहें और आला दीनी महासिन, इल्मी कमालात और ज़िंदगी बसर करने के मुहज़्ज़ब तरीन सलीक़े सीख कर इस कद्र मुजल्ला आईना बन जाएं, जिसे देख कर क़यामत तक पैदा होने वाली हर खातून अपने फ़िक्र व अमल के खद्दो खाल संवार सके। देखिए किस तरीके से अल्लाह के हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो शादी हुई और उसके बाद औरतों के मसाइल और दीगर मसाइल जिस तरीके से हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सीख सीख करके लोगों को बताए, तो ये मतलब एक तरीके से शरीयत की तकमील में और शरीयत को लोगों तक पहुँचाने में ये एक बहुत बड़ा किरदार इनका सामने आता है। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किया है, उसका फिर जवाब भी दिया है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा ना पढ़ते हुए मैं चाह रहा हूँ कि ग़ज़वा बद्र के बारे में आज कुछ बयान कर दूँ। ग़ज़वा बद्र ये इस्लाम का और कुफ्र का, समझ लीजिए, यहीं से एकदम से फाइनल रास्ते एक तरीके से जुदा जुदा हुए। किसी का माइक ऑन हो गया है क्या? 17 रमजानुल मुबारक और 2 हिजरी, 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी को ये अजीम गजवा हुआ। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। इसको यौम फुरकान भी कहते हैं। यौमल फुरकान, यौमल तकल जमान, इस गजवे को यौम फुरकान के नाम से भी जाना जाता है। अल्लाह ताला की मदद इस गजवे में उसके बाद भी दूसरे गजवात में भी हुई। इसमें एक वाकया देखिए कि इब्लीस भी आया था इस गजवे में मुशरिकीन की मदद करने के लिए।
اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ مشرکین میں کیا ایک آدمی عارف نام تھا، اور ابلیس جو تھا وہ اس کی شکل میں سراقہ، ہاں سراقہ کی شکل میں وہ ہاتھ پکڑے ہوئے تھا حارث کا، اور کہہ رہا تھا کہ آج تم ہی غالب آؤ گے، مسلمان یہ شکست کھا جائیں گے، میں پکی بات کہہ رہا ہوں، اور تمہاری ہم مدد کریں گے، یہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ اس نے سب بہت ساری باتیں کی۔ اس کے بعد جیسے ہی اس کی نظر حضرت جبریل علیہ السلام پر پڑی، حضرت جبریل بھی آئے تھے غزوہ بدر میں، جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام پر پڑی تو ہاتھ چھڑا کے بھاگنے لگا۔ باقاعدہ 10ویں پارے کے دوسرے صفحے میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور جب پوچھا حارث نے کہ ارے سراقہ تم تو کہہ رہے تھے ساتھ دو گے، ساتھ میں جنگ کرو گے، تم تو بھاگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ پا رہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، میں تم لوگوں سے بری ہوں اس سلسلے میں۔ یہ صورتحال تھی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس غزوے میں بہت بڑی مدد نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مطلب ساتھیوں کو بہت پریشان کیا گیا۔ اب اس غزوے کے اسباب کیا تھے، کیسے یہ غزوہ ہوا؟ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مٹبھیڑ کروا دی، مطلب اس تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیں گے تو جنگ ہوگی، بلکہ ہوا یہ تھا کہ ایک قافلہ تھا ابو سفیان کا، اور تجارتی قافلہ تھا، اور وہ بہت بڑا قافلہ تھا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے، اور اس میں 262 کلو کی مالیت کا ساز و سامان تھا۔ 262 کلو کی مالیت، سونے کی مالیت، یعنی 262 کلو سونا جتنے میں خریدا جا سکتا ہے اتنی مالیت کا سامان اس قافلے میں۔ چونکہ مشرکین نے مہاجرین کی جائیداد وغیرہ پر پہلے سے قبضہ کر لیا تھا، سارے وسائل پر قبضہ کر لیا تھا، تو اب مسلمانوں نے بھی سوچا کہ ان کو بھی مطلب اس قافلے پر حملہ کیا جائے تو ان کا سامان ہم سب کیپچر کر لیں، اس سے آسانیاں آ جائیں گی تھوڑی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ جمادی الاولیٰ یا جمادی الاخرہ میں 150-200 صحابہ کو لے کر اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے۔ جب آپ العشیرہ نامی جگہ پر پہنچے تو پتا چلا کہ قافلہ شام کی طرف جا چکا ہے، لہذا آپ واپس آ گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ ابو سفیان کی قیادت میں بڑا بھاری تجارتی قافلہ اب شام سے مکہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے 30 سے 40 افراد کا دستہ متعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی جاسوسی کے لیے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ وہ بندرگاہ الحورہ کے قریب نخبار نامی ساحلی مقام کشد جوہنی کے یہاں ٹھہرے۔ اس نے انہیں اپنی پناہ میں رکھا، وہ اسی کے پاس خیمے میں رہے یہاں تک کہ قافلہ وہاں سے گزرا۔ ان دونوں ساتھیوں نے قافلے کے افراد اور ساز و سامان کو دیکھا۔ ادھر قافلے والوں نے کشد جوہنی سے پوچھا، اے کشد کیا تو نے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کی پناہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں کا نخبار میں کیا کام؟ جب قافلے والے مطمئن ہو گئے تو ان دونوں نے رات بسر کی اور صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل پڑے۔ کشد بھی ان کے ساتھ آیا اور انہیں ساحل کے قریب ذوالمروہ نامی جگہ تک چھوڑ گیا۔ مکی قافلہ بھی تیزی سے سفر طے کر رہا تھا۔ اہل قافلہ نے شب کی تاریکی اور دن کے اجالے میں برابر سفر جاری رکھا۔ ابو سفیان کو برابر یہ خوف لاحق تھا کہ کہیں قافلے پر حملہ نہ ہو جائے۔ وہ قدم قدم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کی خبر لے رہا تھا۔
ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما جب ابو سفیان کے قافلے کی خبر لے کر آئے تو انہیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ واقدی نے ذکر کیا ہے کہ یہ اس دن مدینہ پہنچے جب بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار سے آمنا سامنا ہوا اور ان کی ملاقات آپ سے تربان نامی مقام پر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو مکے کا قافلہ تھا اسے روکنے کی ترغیب دی اور فرمایا هذه عیر قریش فیها اموالهم فاخرجوا الیہا لعل اللہ ينفلكموها ينفلكموها۔ یہ قریش کا قافلہ ہے، اس میں ان کے اموال ہیں، اس کی طرف نکلو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ قافلہ بطور غنیمت عطا فرما دے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم ایک چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ جس کی سواری حاضر ہو وہ ہمارے ساتھ سوار ہو جائے۔ بعض لوگوں نے حوالی مدینہ سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سواریاں لانے سے منع فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قطعاً لڑائی کی نیت سے روانہ نہیں ہوئے تھے، آپ تو صرف قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ یہ توقع ہی نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں مٹ بھیڑ ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، اس لیے اس غزوے سے پیچھے رہ جانے والوں سے کوئی باز پرس نہ کی گئی۔ جب آپ نے صحابہ کو مکی قافلہ روکنے کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کا یہ فرمان سن کر ترغیب کو قبول کیا۔ بعض تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور بعض نے قدر سستی کی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جنگ درپیش۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی فوج سے سخت لڑائی کریں گے تو ان میں سے کوئی جنگجو بھی پیچھے نہ رہتا، بلکہ توقع یہ تھی کہ قافلے کے 30 یا 40 محافظ آپ کے 300 سے زائد جانصاروں کو دیکھتے ہی بھاگ نکلیں گے۔ اس حقیقت کو ایک انصاری سردار سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی بیان کی روشنی میں دیکھیے۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی مبارکباد دینے کے لیے آئے تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے آپ کو کامیابی سے نوازا اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر مجھے خیال ہوتا کہ آپ دشمن سے جنگ کریں گے تو میں بدر سے ہرگز پیچھے نہیں رہ سکتا تھا، بلکہ میں نے سوچا کہ وہ محض ایک قافلہ ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ دشمن ہے تو میں پیچھے نہ رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے سچ کہا۔ غزوہ بدر میں جن صحابہ کرام نے شرکت کی اس کے سلسلے میں کچھ روایتیں ذکر کی گئی ہیں کہ مہاجرین کی تعداد تھی 60 اور انصار تھے 240۔ کسی روایت میں 313 بیان کی گئی ہے ٹوٹل تعداد، کسی میں 317، 314، 319، 310، اسی طریقے سے روایتیں ہیں۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے دن 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے بدر کی طرف نکلے۔
جب آپ بنو دینار کے درے تک پہنچ گئے تو آپ نے بیوت السقیہ میں پڑاؤ ڈالا، یہ مدینہ کے بالکل قریب جگہ ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے صحابہ کرام کا جائزہ لیا، تمام لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ چند صحابہ کرام تھے کہ جنہیں چھوٹا ہونے کی وجہ سے واپس بھیج دیا گیا، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، برہ بن عازب، اسید بن ظہیر، زید بن ارقم، زید بن ثابت، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہم کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے واپس بھیج دیا گیا جنگ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی ادراک تھا کہ ابو سفیان اور قافلے کے دیگر محافظ اپنے قافلے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور وہ لڑائی سے بھی نہیں رکیں گے، اس لیے آپ نے کم عمر صحابہ رضی اللہ عنہم کو لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص کو دیکھا کہ وہ چھپ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں اور چھوٹا سمجھ کر واپس بھیج دیں، جبکہ میں لشکر کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت سے سرفراز فرما دے۔ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے انہیں چھوٹا ہونے کی بنا پر کہا کہ تم لوٹ جاؤ۔ عمیر یہ سن کر رو پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ پھر وہ معرکہ بدر میں 16 برس کی عمر میں جام شہادت نوش کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوت سقیہ کے کنویں سے پانی پیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی حکم دیا کہ اس کنویں کا پانی پئیں، پھر وہاں نماز ادا کی۔ اس دن آپ نے اہل مدینہ کے لیے یہ دعا کی، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، انہوں نے اہل مکہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی، میں محمد تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، میں اہل مدینہ کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو ان کے لیے ان کے سا میں، ان کے مد میں سا، یعنی وہ جس سے وہ کرتے تھے ناپتے وغیرہ تھے چیزوں کو، گیہوں کھجور وغیرہ، ان کے سا میں، ان کے مد میں سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سر۔ اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی سر۔ ہاں، میں کہاں تک پہنچا تھا؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا، یہ بات تو سنائی تھی آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ مدینہ والوں کے لیے بتائیے پلیز۔ جی سر سنائی دیا وہ۔ اچھا اچھا ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو لشکر نے غزوے کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ کیا تھا، چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا، دوسرے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا تھا، اور 70 اونٹ تھے۔
جن پر تمام لوگ دو دو تین تین اور چار چار کر کے باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آتی تو وہ دونوں عرض کرتے کہ آپ سوار رہیں، ہم آپ کی طرف سے بھی پیدل چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشفقانہ انداز میں ارشاد فرماتے، نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں ثواب سے بے نیاز ہوں۔ ما انتما باقوی منی ولا انا باغنی عن الاجر منکما، باغنا عن الاجر منکما، اور نہ میں ثواب سے بے نیاز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے بدر کے لیے نکلے تھے تو اس وقت شروع میں مدینے کا جو انتظام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا۔ جب آپ مقام روحہ تک پہنچے تو آپ نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا ناظم بنا کر واپس روانہ کر دیا اور ان کی جگہ سیدنا مرشد بن ابی مرشد رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں شریک ہو گئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب روانہ ہوئے، ابھی آپ حرہ و برہ ہی پہنچے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کی بہادری اور جرأت کے تذکرے بہت زیادہ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو عرض گزار ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں تاکہ کچھ مال حاصل کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے انکار میں جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرجع فلن استعین بمشرک، تو لوٹ جا، میں کسی مشرک سے ہرگز مدد نہیں لیتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، جب الشجرہ کے پاس پہنچے تو وہی شخص دوبارہ آپ کے پاس آیا اور اپنی بات دہرائی۔ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال دہرایا۔ تیسری دفعہ وہ البیدہ نامی جگہ پر آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس سے پھر وہی دریافت فرمایا، کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اب تو ہمارے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ یعنی جب اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور قبول کیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تب جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لشکر میں شریک کیا۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر ہے اس کی طاق میں ہے، تو اس نے فوراً زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکے بھیجا اور تاکید کی کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے آواز لگائے۔ پھر ابو سفیان نے احتیاطاً قافلے کا رخ ساحل کی طرف پھیر دیا۔ زمزم بن عمرو غفاری کے مکہ پہنچنے سے 3 رات پہلے سردار عبد المطلب کی صاحبزادی عاتکہ نے خواب دیکھا جس کا اس پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ اس نے اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو عاتکہ نے کہا، بھائی جان، اللہ کی قسم، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کی قوم پر کوئی آفت نازل ہونے والی ہے۔ میں آپ کو جو بات بتانے والی ہوں اسے ظاہر مت کیجیے گا،
انہوں نے کہا بتلاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ انہوں نے خواب بیان کرنا شروع کیا۔ کہتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک اونٹ سوار آیا اور وادی ابتہ میں کھڑا ہو گیا، پھر نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہنے لگا، خبردار اے دھوکے بازو، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں کی طرف نکلو۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس اونٹ سوار کے گرد جمع ہو گئے، پھر وہ مسجد میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے اور اس کا اونٹ کعبے کی چھت پر کھڑا تھا۔ اس شخص نے وہ صدا پھر بلند کی، پھر میں نے اس اونٹ کو جبل ابی قبیس پر کھڑا دیکھا۔ وہاں جا کر اس اونٹ سوار نے پھر وہی نعرہ لگایا اور ایک بھاری بھرکم چٹان کو نیچے لڑکا دیا۔ وہ چٹان پاش پاش ہو گئی اور اس کی کنکریاں قریش کے تمام گھروں میں آ گری۔ خواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے، اللہ کی قسم یہ تو بہت اہم خواب ہے، تو اسے چھپائے رکھنا، کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ عاتقہ کو خواب مخفی رکھنے کی نصیحت کر کے وہاں سے نکلے تو انہیں راستے میں ولید بن عتبہ بن ربیعہ مل گیا، یہ ان کا دوست تھا۔ حضرت عباس نے خواب کا ذکر اس سے کر دیا اور اسے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات آگے کسی سے نہ کرنا۔ ولید نے یہ بات اپنے باپ عتبہ کو بتا دی، اس طرح یہ راز افشا ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو حرم میں طواف کے لیے گئے، وہاں ابو جہل کو دیکھا کہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہے اور وہاں اس خواب کا تذکرہ ہو رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے مجھے دیکھا اور کہا، ابو الفضل طواف سے فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ چنانچہ میں طواف سے فارغ ہو کر اس کے پاس چلا گیا۔ ابو جہل نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بنو عبد المطلب، تم میں یہ نبیہ کب پیدا ہوئی؟ میں نے اس سے کہا، تمہارا کیا مطلب؟ اس نے کہا، میں اس خواب کا ذکر کر رہا ہوں جو عاتقہ نے دیکھا ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، اس نے کیا دیکھا ہے؟ ابو جہل نے کہا، اے بنو عبد المطلب، کیا تم اس پر مطمئن نہیں ہو کہ تم میں سے ایک نبی کا ظہور ہوا ہے اور اب تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ عاتقہ کا کہنا ہے کہ ایک اونٹ سوار نے 3 دن میں نکلنے کا کہا ہے، ہم 3 دن انتظار کریں گے، اگر ان 3 دنوں میں اس کا خواب سچا نہ ہوا تو ہم یہ لکھ کر ہر جگہ چپکا دیں گے کہ بلا شبہ ملک عرب میں تمہارا گھرانہ سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے مجبوراً اس خواب کا انکار کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہم جدا ہو گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو کہا، وہ سرین پر خوشبو لگانے والا باز نہیں آتا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شام کو جب میں گھر آیا تو بنو عبد المطلب کی کوئی خاتون ایسی نہ تھی جس نے میری درگت نہ بنائی اور یہ نہ کہا، پہلے وہ خبیث فاسق تمہارے مردوں پر زبان درازی کرتا رہا تو تم نے اسے برداشت کر لیا، اب وہ تمہارے خاندان کی خواتین پر آوازیں کس رہا ہے اور تم خاموشی سے سن رہے ہو۔ تم میں اتنی غیرت بھی نہیں کہ تم اس کا منہ توڑ جواب دے سکو۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اچھا بس کرو، اب جیسے ہی وہ مجھے ملے گا میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عاتقہ کے خواب دیکھنے کے 3 دن بعد میں صبح سویرے نکلا، میں غصے سے لال پیلا ہوا جا رہا تھا، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑی چیز چھن گئی جسے میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں مسجد میں داخل ہوا اور دیکھا کہ ابو جہل وہاں موجود ہے۔ میں نے آج دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اس کے پاس جاؤں گا اور اگر اس نے دوبارہ کوئی ایسی بات کی تو میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ ابو جہل دبلا پتلا، تیکھے نقوش والا، چرب زبان اور افتابی نگاہ رکھنے والا آدمی تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے بھاگتا ہوا مسجد کے دروازے کی طرف چل گیا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ میرے ڈر کی وجہ سے بھاگا ہے کہ میں اسے برا بھلا کہوں گا، حالانکہ یہ بات نہ تھی۔ اس نے زمزم بن عمرو کی آواز سن لی تھی جو میں نہ سن سکا، وہ وادی کے درمیان اونٹ پر کھڑا چیخ رہا تھا۔ اس نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی، کجاوا الٹا کیا، کرتا پھاڑا اور چیخ کر بولا، اے قریش کی جماعت، اپنے قافلے کو بچاؤ جس میں خوشبو، کپڑے اور تمہارے دیگر اموال ابو سفیان کی نگرانی میں موجود ہیں۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس قافلے پر چڑھائی کر دی ہے، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد۔ اس انتہائی غیر متوقع حادثے نے ہمیں دفعتاً اس قدر ہلا کر رکھ دیا کہ پھر ہم اپنی جگہ سنبھلنے ہی نہیں پائے اور ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں مل سکا۔ قافلے قریش کو پیش آنے والے ممکنہ حادثے کی خبر قریش پر انتہائی گراں گزری۔ تمام سرداران قریش طیش میں آ گئے، کیونکہ یہ معاملہ ان کی رسوائی کا باعث اور ان کے اقتصادی مفادات کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر قبائل کی نظر میں ان کے مقام مرتبہ کو گرا دینے کے مترادف تھا۔ اس لیے وہ اپنی پوری جنگی طاقت کے ساتھ اس سنگین چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم، انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ مکہ میں ایسے مائی کان ہو جاتا ہے میرے بات میں۔ مکہ میں جوش و خروش کا عجیب عالم تھا، کیونکہ ان کا قافلے پر بات بنائی تھی نا، اور مالی اعتبار سے نقصان ہونے کا بھی خطرہ تھا۔ تو ان میں سے ہر شخص اس جنگ میں شریک ہونے کا خواہاں تھا، چاہے ارادہ کہ کسی طریقے سے جنگ میں شریک ہو جائے۔ اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی آدمی خود نہیں جا سکا تو اس نے اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیجا۔ جو مالدار تھے وہ ناداروں کی مالی اعانت کر رہے تھے، انہیں اسلحہ اور سواری مہیا کر رہے تھے۔ اس طرح گویا سبھی نکل پڑے، خصوصاً معززین میں سے کوئی پیچھے نہ رہا سوائے ابو لہب کے۔ اس نے اپنی جگہ عاصی بن ہشام بن مغیرہ کو بھیجا۔ عاصی بن ہشام نے ابو لہب سے 4000 درہم بطور قرض لیے تھے۔ ابو لہب نے اس سے کہا، اگر تم میری جگہ اس لشکر میں شرکت کرو تو میں تمہیں یہ قرض معاف کر دوں گا۔ چنانچہ عاصی بن ہشام ابو لہب کی جگہ لشکر میں شریک ہوا۔ ادھر سہیل بن عمرو جو قریش کا خطیب اور سردار تھا، وہ اپنے خطبے سے عام لوگوں کے جذبات ابھار رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یثرب کے بے دینوں کو اس بات کی اجازت دے دو گے کہ وہ تمہارے مال لوٹ کر لے جائیں؟ جس شخص کو دولت کی ضرورت ہو اس کے لیے میری تجوریاں کھلی ہیں، جس شخص کو اسلحے کی ضرورت ہو وہ میرے اسلحہ خانے سے اسلحہ لے سکتا ہے۔ قریش نے بنو عدی کے سوا اگل بغل کے قبائل کو بھی لشکر میں شامل کیا۔ بنو عدی سے کوئی شخص جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ زمانے جاہلیت میں امیہ بن خلف کے دوست تھے۔ امیہ جب بھی مدینہ سے گزرتا تو وہ سعد رضی اللہ عنہ کے پاس قیام کرتا تھا۔ اسی طرح سعد رضی اللہ عنہ جب مکہ سے گزرتے تو امیہ کے یہاں ٹھہرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک مرتبہ سعد رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے مکہ تشریف لائے اور امیہ کے پاس قیام کیا۔ انہوں نے امیہ سے کہا، میرے لیے کوئی تنہائی کا وقت دیکھو تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کر سکوں۔ امیہ انہیں دوپہر کے وقت ساتھ لے کر نکلا۔ ان سے ابو جہل کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ سے پوچھا، ابو صفوان یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ سعد ابن معاذ ہیں۔ ابو جہل سعد رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، میں تمہیں مکہ میں امن کے ساتھ طواف کرتا ہوا نہ دیکھوں، کیونکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور اس خیال میں ہو کہ تم ان کی مدد کرو گے۔ اللہ کی قسم، اگر اس وقت تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر صحیح سلامت واپس نہیں جا سکتے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے گرج کر کہا، اللہ کی قسم، اگر آج تم نے مجھے طواف سے روکا تو میں بھی مدینے کی طرف سے تمہارا راستہ بند کر دوں گا اور یہ تمہارے لیے زبردست مشکلات کا سبب بن جائے گا۔ امیہ کہنے لگا، سعد، ابو الحکم کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو، یہ اس وادی کا سردار ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، امیہ ایسی بات نہ کرو، اللہ کی قسم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں
कि तू इन सहाबा के हाथों मारा जाएगा। उमैया ने पूछा, क्या वो मक्का में मुझे कत्ल करेंगे? उन्होंने जवाब दिया, इसका मुझे इल्म नहीं। उमैया ये सुनकर घबरा गया और जब अपने घर लौटा तो अपनी बीवी से कहा, उम्मे सफवान, क्या तुमने नहीं सुना कि साद मेरे मुतालिक क्या कह रहे हैं? उसने पूछा, क्या कह रहे हैं? उमैया ने कहा कि वो बता रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खबर दी है कि वो किसी दिन मुझे कत्ल कर देंगे। मैंने पूछा, क्या वो मक्का में मुझे कत्ल करेंगे? तो उन्होंने कहा, इसकी मुझे खबर नहीं। उमैया कहने लगा, अल्लाह की कसम, अब मैं मक्का से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। बद्र की लड़ाई के लिए जब अबू जहल ने कुरैश को तैयारी के लिए कहा और आवाज लगाई कि अपने काफिले की मदद के लिए निकलो, तो उमैया ने लड़ाई में शिरकत पसंद नहीं की। अबू जहल उसके पास आया और कहने लगा, अबू सफवान, तुम वादी के सरदार हो। जब लोग देखेंगे कि तुम ही लड़ाई में नहीं निकलते तो दूसरे लोग भी नहीं निकलेंगे। अबू जहल मुसलसल इसरार करता रहा। बिलाखिर मजबूर होकर उमैया ने कहा, अगर तुम मुझे मजबूर करते हो तो अल्लाह की कसम, मैं ऐसा तेज रफ्तार ऊंट खरीदूंगा जिसका सानी मक्का में कोई ऊंट ना हो। फिर उमैया ने अपनी बीवी से कहा, उम्मे सफवान, मेरा सामान तैयार कर दे। उसने कहा, अबू सफवान, क्या तुम अपने यसरिबी भाई की बात भूल गए? उमैया बोला, मैं भूला नहीं, बस मैं इनके साथ थोड़ी दूर तक ही जाऊंगा। जब उमैया निकला तो रास्ते में जिस मंजिल पर ठहरना होता, ये अपने ऊंट का घुटना बांध देता। वो मुसलसल ऐसे ही करता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उसे बदर में कत्ल करा दिया। देखिए किस तरीके से मौत खींच कर ले गई उसको। एक रवायत में है कि उमैया साद रजी अल्लाह अन्हु से मुसलसल यही कहता रहा कि अबुल हकम के सामने अपनी आवाज बुलंद ना करो, और उन्हें रोकता रहा। आखिर साद रजी अल्लाह अन्हु को गुस्सा आ गया और उन्होंने उमैया से कहा, चल परे हट, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि वो तुम्हें कत्ल करेंगे। उसने पूछा, मुझे? तो साद रजी अल्लाह अन्हु ने बताया, हाँ। उमैया कहने लगा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद जब कोई बात कर देते हैं तो वो झूठ नहीं होती। फिर वो अपनी बीवी के पास आया, कहने लगा, क्या तुझे पता है मुझे मेरे यथरबी भाई ने मुझसे क्या कहा? उसने पूछा, क्या कहा है? उमैया ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कत्ल करेंगे। उसकी बीवी ने कहा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते। फिर ऐसा हुआ कि अहले मक्का बद्र की लड़ाई के लिए निकलने लगे। उमैया को भी बुलाने वाला आया तो उमैया से उसकी बीवी ने कहा, तुम्हें याद नहीं तुम्हारा यथरिबी भाई तुम्हें क्या खबर दे गया था? जावी बयान करते हैं कि इस याद दहानी पर उमैया ने शिरकत जंग का इरादा तर्क करना चाहा, लेकिन अबू जहल ने कहा, तुम वादी मक्का के सरदार हो, इसलिए कम अज कम 1 या 2 दिन हमारे साथ चलो। वो चला गया और अल्लाह ताला ने उसे बद ही में हिलाक कर दिया। अबू जहल ने एक चालाकी ये दिखाई कि जंग पर उकसाने के लिए उकबा बिन अबू अबी मुआइद को उमैया बिन खलफ के पीछे लगा दिया। उकबा अहमद आदमी था, उसने अंगीठी में अंगारे डाले और उसमें ऊद डालकर उमैया के पास धूनी देता हुआ आया और उमैया के सामने अंगीठी रखकर बोला, मोहतरमा, आप धूनी ले, आप मर्द नहीं औरत हैं। उमैया ने कहा, तुझे और जो तू लाया है अल्लाह उसे बर्बाद करे। फिर वो उठा, सफर की तैयारी की और लश्कर के साथ रवाना हो गया। मक्की लश्कर अगरचे बज़ाहिर ताकत, अज़्म और पुख्तगी से लबरेज नजर आता था, लेकिन उनके दिलों में खौफ और बुज़दिली बैठी हुई थी। वो अंदर से बुरी तरह तजब्जुब का शिकार थे और इस तरह सहमे हुए जा रहे थे जैसे मौत के मुंह में धकेले जा रहे। अब इंशाअल्लाह ताला हम इससे आगे अभी बदर, चूंकि जाहिर सी बात है पहला गजवा और बहुत बड़ा वाकया था ये, तो इसको तो एक क्लास में मुकम्मल भी नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम इसको और तफसील से करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।